السلام علیکم ناظرین، آج ایک بات ہم کرنے والے ہیں فالج پر۔ ہماری ایک بہن نے ہمیں کمنٹ کیا تھا کہ فالج کے بارے میں جو ہے ہمیں تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ تو فالج کا میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ پیرالائز ہو جانا، جو جسم کا ایک آدھا حصہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ سارے ہی جسم پر فالج ہو جائے۔ دو طرح سے فالج ہوتا ہے، زیادہ تر تین طرح سے بھی ہو جاتا ہے، مطلب نیچے والے دھڑ کو فالج ہو جائے، یا پھر دائیں سائڈ پہ یا پھر بائیں سائڈ پہ۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو دائیں سائڈ کا فالج ہے، یہ فالج دیکھیں اصل میں دماغ کی بیماری، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے۔ پٹھے ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہوتے ہیں، بازو ٹھیک ہوتا ہے، ٹانگ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک دم سے فالج کا اٹیک ہوتا ہے اور ایک سائڈ بند ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دائیں سائڈ کا فالج ہے۔ بائیں سائڈ جو ہے دماغ کی، یہاں پر ہو جاتی سوزش سے بائیں سائڈ پر، یہ صرف بائیں سائڈ جو ہے یہ دائیں سائڈ کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو بائیں سائڈ پر آ جاتا برم، سوزش آ جاتی ہے۔ سوزش سے جو ایک آدھی نالی ہوتی ہے دماغ کی، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھٹ جاتی ہے، لیکیج ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ دائیں سائڈ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یہ دایاں سارا حصہ جو ہے پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس میں آپ دیکھیں گے کہ مریض کا جو بلڈ پریشر ہے اکثر ہائی رہتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر ہائی کیا مسئلہ ہے؟ گرمی کا مسئلہ ہے۔ گرمی سے سوزش ہو گئی، سوزش سے دائیں سائڈ جو ہے وہ ساری، کیونکہ بائیں سائڈ سے کنٹرول کر دی، دائیں سائڈ جو ہے پیرالائز ہو گئی۔ اب گدی مسئلہ ہے، تو اس میں ہم غلطی کیا کر جاتے ہیں؟ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ فالج کسی کو بتایا جی فالج ہو گیا ہے، ساتھ ہی کوئی ہمسائیہ آ گئی، کوئی ادھر سے بندہ آ گیا، اس نے کہا جی گرم چیزیں کھلاؤ جی، اسے وہ لکے کبوتر کھلاؤ، اسے وہ پرندوں کے گوشت کھلاؤ، تو ویسے کر کے ہم اور نقصان کر لیتے ہیں۔ حالت یہاں تک آ جاتی کہ مریض مرنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے اسے سمجھ لینا بڑا ضروری ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، گرمی ہے یا اس کی وجہ سردی ہے۔ اگر تو دائیں سائڈ کا فالج ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ گرمی کا مسئلہ ہے، گرمی سے بائیں سائڈ پہ فالج نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک طریقے سے ممکن ہے، اگر مریض کے خون گاڑھا ہے، خون میں فیٹ ہے، خون گاڑھا ہے، لوتھڑے ہیں خون کے، تو وہ کہیں ایسا کیس ہوا میرے والد صاحب کے ساتھ بھی، الگ بلڈ پریشر ان کا ہی رہتا تھا، گرمی خشکی ان کے جسم میں بڑی زیادہ تھی، لیکن فالج کا اٹیک ہوا ان کے بائیں سائڈ پہ۔ تو یہ کیا تھا کہ خون گاڑھا تھا، تو روزہ رکھا ہوا تھا، خون گاڑھا تھا دماغ کی وین میں، ٹھیک ہے، وین میں خون آیا ہے، آ کے ایک دم سے ان کو کھانسی آئی ہے، وہ گر گئے ہیں۔ تو کھانسی آنے سے وہ جو کلاؤڈ تھا وہ نکل گیا اور فالج کا اٹیک نہیں ہوا، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، وہ فوراً 2-3 دن میں کور ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے بھی، اس میں آپ خون کو پتلا کریں، ایسی ادویات استعمال کریں جو خون پتلا ہو جائے، جسم میں خشکی کم کریں، توبہ زیادہ کر دیں۔ تو اب دائیں سائڈ کا علاج آپ نے کیا کرنا ہے؟ جوارش شاہی یا تو بازار سے لے لیں، یا میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آملے کا مربع، آملہ جو ہے نا، یہ آپ نے 50 گرام لے لینا ہے، اس میں سے جب گٹھلیاں نکالیں گے تو 25 گرام رہ جائے گا۔ سیب کا مربع آپ نے لینا ہے جی 25 گرام، یہ لے لیں، دونوں 25 گرام ہو جانا ہے، اس کی گٹھلیاں نکال کے، اور یہ 25 گرام ہو گیا، 25 گرام یہ ہو گئے۔ اس میں آپ ڈالیں سندل سفید، ڈالیں 20 گرام، چھوٹی الائچی اس میں آپ 20 گرام ڈالیں، زرش کی شیریں آپ اس کے اندر 20 گرام ڈالیں، خشک دھنیا، تخم کاسنی اس کے اندر آپ 20 گرام ڈالیں، شہد اس میں آپ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا آپ جو ہے وہ شامل کر لیں، تباشیر 10 گرام ڈال لیں، بہت ہے اس میں، اس سے 3 گنا زیادہ شہد ملا کے بریک کر کے اسے تو یہ مجون بنا لیں۔ 100 گرام صبح دیں، 4-5 چمچ شام کو دیں، ایسے تھوڑے دن کنٹینیو کریں، دائیں سائڈ کا فالج آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آتی بائیں سائڈ کی فالج، دیکھیں یہ سرد فالج ہے، اس میں آپ نے دینی گرم چیزیں، اس میں کبوتر کا گوشت بھی کھلا دیں، پرندوں کا گوشت بھی کھلا دیں۔ نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا، لونگ، جائفل، دار چینی، جلوتری، صرف 4 چیزیں، ان کو برابر وزن لے کر پیس لیں، 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ یہ کیپسول آپ نے صبح دوپہر شام ان کو دینا ہے، یہ بائیں سائڈ ہے۔ پھر اب گرم کعوے بھی پلائی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ نے پانی کے ساتھ دینا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 15-20 دن 1 مہینے میں یہ بائیں سائڈ کا آپ کا فالج بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ دائیں سائڈ کا فالج بھی ہو گیا، یہ بائیں سائڈ کا بھی فالج ہے۔ تو ہماری بہن کا جو بھی سوال تھا، مجھے امید ہے اسے اس کا جواب مل گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔